بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن 35 میں آپ سب کو آج ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 34 سے 36 ان آیات کا مطالعہ کریں 43 سے 46 ان آیات کا مطالعہ کریں گے، اور گرامر میں آج ہم مؤنث کو سیکھنا شروع کریں گے۔ جس طریقے سے ہم نے مذکر کے لیے سب سے پہلے ضمائر سیکھے تھے، اس کے بعد افعال سیکھے تھے، ایسے ہی ہم آج سے شروع کریں گے۔ مؤنث کو پہلے ضمائر سیکھیں گے، پھر اگلے اسبات میں اس کے کیا سیکھیں گے؟ افعال سیکھیں گے، مؤنث کے بھی جو افعال استعمال ہوتے ہیں۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم مختصراً اعادہ کریں گے جو کل آپ نے سبق پڑھا تھا۔ تو لیسن 34 میں کیا پڑھا تھا؟ بنی اسرائیل کو چھٹے صفحے کا دوسرا حصہ ہے۔ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو اس میں پڑھا کیا تھا، اس کا پیغام کیا تھا؟ اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور جو ان کو حکم دے رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ تم قرآن پہ مان لو، اپنا وعدہ اپنا عہد پورا کرو، میں تم سے اپنا عہد پورا کروں گا۔ کتنی باتیں تھی کچھ ذہن میں ہیں ویسے؟ چار باتیں پڑھی تھی۔ کون کون سی چار ہیں؟ گنے ہوئے؟ 3 باتیں۔ چلے گنتے جائیں۔ اللہ اذکروا نعمتی 1، عہد کو پورا کر 2، مجھے سے ڈرو 3، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے نہ ملائے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور تھوڑی قیمت میں اللہ کی آیت کو نہ میری آیات کو نہ بیچو۔ 5 اور فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما اور حق کو باطل سے مت ٹکراؤ۔ 7 چیزیں، ٹھیک ہے، تقریباً 7 سے 8 چیزیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی تھی اذکروا نعمتی، میری نعمت کو کیا کرو، ٹھیک ہے۔ وأوفوا بعہدی، اوفوا بعہدکم وإیایا فارہبون۔ فآمنوا 4، یہ نمبر 4 ہو جائے گی، بما أنزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اس کے بعد کیا تھا؟ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ کتنی ہو گئی؟ 6۔ اور ولا تلبسوا الحق بالباطل 7۔ اور سب سے آخری تھی وإیایا فاتقون۔ 8 باتیں تھیں جن میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 احکام تھے، جن میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو نہ کرنے والے تھے۔ نہ کرنے والے کون سے تھے؟ کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور حق کو نہ چھپاؤ، ولا تکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ باقی سارے تھے جو کرنے والے تھے۔ سر یہ تو پھر 9 ہو گئے۔ چھوٹی اس میں نا اپنی آیات کو نہ بیچو۔ ہاں ہاں، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ہاں وہ بھی ہو گیا نا کہ میری آیات کو نہ بھیجو۔ جی 9 ہو گئے سر۔ زبردست۔ میں کل یہ سوچ رہا تھا کہ آپ میں سے کسی نے یہ سوال پوچھا کیوں نہیں؟ کیا سر؟ مرحبون اور تقول میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا معنی ہے مجھے سے ڈرو۔ تو آسان، دونوں الفاظ میں ہی معنی موجود ہے۔ جو فرحبون ہے اس میں جو ڈرنا ہے نا وہ خوف سے ڈرنا ہے، ہیبت لفظ استعمال کرتے ہو اردو میں، یہ اس معنی میں استعمال ہے۔ اور دوسرے میں تقویٰ ہے، اور تقویٰ میں ضروری ہے کہ صرف اور صرف خوف اور ہیبت سے ڈریں، وہ گناہ سے بچنا ہے، وہ محبت میں بھی ہوتا ہے، محبت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا اس میں بنیادی فرق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیے گرامر میں کیا پڑھا تھا کل آپ نے؟ استقام، ٹھیک ہے، استقام وہ ثابت قدم رہا۔ اب دیکھیے فرق آ جائے گا، قام، اقام، استقام، ٹھیک ہے۔ وہ میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایک فائل شیئر کر دوں گا، ایک پیج کی ہی، اس میں ان ابواب کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو کہتے ہیں خاصیات ابواب، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تو وہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا، پھر آپ دیکھ لیجیے گا کس باب میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بس ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ ہوتا ہے نا، دیکھیں فاعل صرف ایک ہی لفظ کا معنی، اس میں دونوں فاعل بھی ہوگا، اور جیسے اخرجا، اس نے، اب ایک ہے نکالنے والا اور ایک کو نکالا جا رہا ہے نا، آبجیکٹ دونوں ہوں گے۔ کچھ ہوں گے جس میں 2 فریق ہوں گے، دونوں سبجیکٹ ہوں گے، جس کو آپ نے تدارس پڑھا ہے، جس کے لئے تواصوا وتواصوا، ایک دوسرے کو وصیت، ایک دوسرے کو وصیت کریں۔ کچھ ابواب ہوتے ہیں جن میں طلب شدت سے ہوتی ہے، جیسے استغفرہ ہے جس میں طلب ہے نا، تو اس میں طلب اور ایمان، تو یوں ابواب کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تو وہ میں آپ کو بھیج دوں گا، پھر آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔
آج کی ہم آیات پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے ہم آج صفحہ نمبر 6 جو پڑھتے جا رہے ہیں اس کے 2 اشارے ہم نے پڑھ لیے ہیں. پہلا ہدایت اور نتیجہ اور دوسرا کیا ہے؟ اس کے بعد ہے نیک کام کرو نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. پھر پڑھ لے سارے لوگ. ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. جی فنگر ٹپس پہ ٹی پی آئی کے ساتھ. ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. پڑھ لیجیے. ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. اس سے پہلے تعلق کیا ہے؟ اب تو ایک ہی بات ہے کہ ان سے پہلے اللہ رب العالمین مسلسل بنی اسرائیل کو نصیحت کر رہے ہیں. یہ کریں یہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں نہیں یہی بات ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں نیک کام کرو. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کتنے کے الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں. کتنے ہیں اس میں؟ 1 ہے 2 3 4 5 6 7 8. سر اس پہ کہاں سے نئے ہیں؟ کوئی بھی نئے نہیں. لقبیرہ تم کہہ سکتے ہیں. وہ ہیں کیسے نئے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا لیکن آپ کے لیے نئے نہیں ہیں کیونکہ ہم ان سے کیا ہے پہلے سے واقف ہیں. الزکاۃ ہمارے کورس میں ابھی تک نہیں گزرا ہے لیکن تو زکوٰۃ تو آپ سب کے لیے کو تو معلوم مشکل نہیں ہے سب کو معلوم ہے. اس وہی کہتے ہو نا کہ ہمارے لیے نئے کس لیے نہیں کہ ہمیں وہ پہلے سے الحمدللہ آتے ہیں اور اردو زبان کی جاننے کی وجہ سے بھی ہمیں آتے ہیں لیکن میں کورس کی بات کروں گا. بس تعین کہہ سکتے سر ہیں. جو بالکل نیا ہے نا جو فرسٹ ٹائم پوچھ رہا ہے اس سے پوچھیں آپ کہ آپ کے لیے یہ نئے ہیں یا نہیں تو پھر پتہ چلے گا. ابھی جتنا پڑھا ہے تو ان کو ہوا نہیں. ہم نے تو پڑھے ہوئے نا ہم پہلے بھی کورسز کرے ہوئے تو ہم گزرے ہوئے. تو جو بالکل فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں نا آپ اس سے پوچھیں کہ اس کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے نئے ہیں یا نہیں ہے اس کو بھی سمجھ آ رہا ہے. بہت کم ہیں جو نئے رہ جاتے ہیں. یہ بھی سارے اردو کے اصل سب سے دیکھ خاشعین بھی اردو کا لفظ ہے. استعین بھی اردو کا لفظ ہے. صبر بھی اردو کا لفظ ہے. بر بھی اردو کا لفظ ہے. را کے رکوع چلیے یہ کیسے تھے رکوع اردو کا لفظ ہی ہے نا. اور زکوٰۃ بھی اردو کا لفظ ہے. صلاۃ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ تاخلون بھی عقل سے نکلا ہے. یہ بات اصل نے جواب دے دیا کہ ہم نے اس کورس میں بھی اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا لیکن ہم واقف ہیں الحمدللہ سے. چابی نہیں معلوم ہے وہ سب کچھ اس کی گرامر وہ سب کچھ اس کا ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے. یہ نئی چیز ہے. لفظی تو جیسے سمجھ لیں گے لیکن اس کی گہرائی بھی ساری چیز اس کے لیے چلیے وہ ہم اس کو پورے پڑھ کے اس کورس میں دیتے تھے. تو اس کا مطلب ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ تقریباً 60% قرآنک ورڈز کیسے زیادہ الحمدللہ. بس اس کو اسی طرح سے آگے بھی جاری رکھیے گا. سر وہ آپ ہی کروائیں گے انشاءاللہ. ہم چھوڑیں گے نہیں. چلیے اس کے لیے میں نے ڈاکٹر صاحب سے جب بات کی نا اسے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب سے کہا سوچ بھی کہ آپ ہی کلاس پکڑ ایک ہی کلاس پکڑ کے بیٹھ جائیں گے ہمیشہ کے لیے. کیا کریں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آپ اس طریقے سے کروائیں ان کو مسئلہ دے دیں وہ خود سے آگے چلیں. وہ بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن وہ چاہیے نا ہیلپ. سر ایک دفعہ ختم تو کرا دینا. چلیے انشاءاللہ اللہ سر جلدی جلدی کرا دیجیے گا. ایک ایک پاؤ کرا دیں روزانہ. اللہ چلیے بس اللہ سے بھی دعا کیجیے. دیکھیے اللہ کی مشیت ہوگی تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ سے آپ بھی دعا کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس طرح سے اس سے گزرنے کے لیے سہولیات اور اسباب بات تو وہ ہوتی ہے نا. سجی سہولت ہو ہمارے لیے وقت ہونا اور اسباب یعنی وہ ہم اس کو کر سکیں آسانی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ بنائے گا انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. امید ہے انشاءاللہ. میں بہت صحیح دعائیں مانگوں گی. جی تو آیات سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں کا مفہوم پڑھیں گے. اب ہم کریں گے اس کا لفظی ترجمہ. ٹھیک ہے. اقیمو ہے پہلا. اقیم الصلاۃ. کیا اشارہ؟ قائم کرو الصلاۃ جیسے نا اقامہ سے ہے اقامو انہوں نے قائم کیا. دونوں میں بس فرق یاد رکھیے. اقامو انہوں نے قائم کیا اور اقیمو آپ سب قائم کرو. اقامہ سے ہے اقامہ یقیم اقیم مقیم اقامہ اقامہ یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اقیمو قائم کرو الصلاۃ نماز کو. نماز کو. وآتو اور دو یہ بھی وہی اشارہ ہے. دو یا ادا کرو الزکاۃ زکات. وآتو الزکاۃ اور زکات دو. ورکعوا مع الراکعین. یہ بھی ورکعوا اور رکوع کرو. رکع یرکع ارکع اور ارکعوا. تو یہ اصل میں ارکعوا ہے. ملا کر پڑھنے کی صورت میں وہ حمزہ کیا ہو جاتا ہے وہ گر جاتا ہے. ورکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین. راکعین راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب ہم اس میں سے
جی نہیں سر فاعل کی جمع ہے فاعلون فاعلین اور راکعین. یہ مع راکعون مع کی وجہ سے کہ راکعین ہو گیا ہے کیونکہ مع حرف جر ہے اور اس کی یا نون اس سے جمع وہ زیر کی وجہ سے راکعین آ گیا. نماز سے ہم اللہ رب العالمین کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کو یاد کرنے. پہلی بات ہے نماز سے ہم اللہ کو یاد کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے اور اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو زندہ کرنے اور تعلق کو مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے. اب کبھی کر کے تو دیکھیں اللہ کی قسم جتنا نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے، یہ دونوں چیزیں تب ہوتی ہیں کہ جب آپ نماز کو سمجھ کر پڑھیں. قرآن کو سمجھ کر پڑھ کے تو دیکھیے کہ اللہ سے کیسا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے سنا دیا نا آپ کو پہلے بھی کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے کیا ہوتے ہیں؟ براہ راست مخاطب ہوتے ہیں. آپ ثنا کے اندر ہم 5 باتیں کہتے ہیں: سبحان حمدک اور وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس میں جتنی بھی باتیں ہیں سب کے آخر میں آپ دیکھیں کا لفظ ہے. سبحانک وبحمدک اسمک جدک غیرک. تو کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو ہم جب بھی یہ ثنا پڑھیں نا، ویسے ابھی سوچئے فجر کی نماز پڑھی ہے الحمدللہ، سبھی نے سنن پڑھے ہوں گے اور فرائض بھی پڑھے ہوں گے، 2 دفعہ تو پڑھا ہے نا ثنا کو. تو کیا ثنا پڑھتے ہو اپنے اللہ کو اپنے سامنے محسوس کیے؟ پتہ ہی چلا پڑھی نہیں سر وہ نہیں ہوتے نماز پڑھی اور بس یہی چیز ہے، اکثر خیال بعد میں آتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل سر ثنا پڑھنے کے بعد تو سارا وہ ہو جاتا ہے، ثنا کے وقت وہ جلدی سے گزر بس وہ شیطان ظالم ساتھ ہے نا، اس نے تو کوشش کرنی اس کو روکنا ہے. تو بس ثنا سے ہی ذرا دیکھیے نا. میرے خیال میں کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں 2 منٹ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم نماز شروع کر رہے ہیں. بلکہ نماز بھی نہیں کہوں گا میں اس اور اچھے الفاظ کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئی ہوں اور میں نے اللہ سے کیا کچھ کہنا ہے سوچ سمجھ لوں ذرا. سر جب نماز کے لیے کھڑے ہونا جائے نماز پہ کھڑے ہو کے یہ عموماً ہوتا ہے اور میں تو یہ کرتی ہوں کہ جب ایک دم سے دماغ کوئی پہلے شروعات ہو جاتی ہے نا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو میں جب جائے نماز پہ کھڑی ہوتی ہوں تو میں اپنی تکبیر کہنے سے پہلے بس میں کھڑے ہو کر سکون سے صرف میں یہ سوچتی ہوں کہ اب یہ شیطان میرے اوپر آئے گا اور میں اعوذ باللہ من الشیطان. بس میرا جو تعوذ ہے وہ میں تقریباً جب تک میرا دماغ حاضر نہیں ہوتا نا وہاں تک میں وہاں پڑھ لیتی ہوں. اور جیسے ہی مجھے لگتا ہے کہ اب میں تیار ہو گئی ہوں بس پھر میں تکبیر ہے. یہ چیز سر آپ نے ایک بات بتائی تھی تو وہ میں ذہن میں رکھی ہوں. آپ نے کہا تھا تکبیر تحریمہ یعنی ہر چیز کو حرام کر دو. تو جب اللہ اکبر کہتی ہوں تو میں بھی نماز میں شامل ہو جاتی ہوں، پھر اس میں سب چیزوں پر توجہ ہوتی ہے. اللہ سب کو ایسا فرمائے، اللہ سب کو ایسا کرے. بس یہ ذہن میں رکھ لینا یہ جو بات ہے نا یہ تھوڑی سی اور اطمینان دلانے والی کہ میں اب اللہ سے باتیں کرنے لگی ہوں تو میں سوچ لوں میں نے اللہ سے کیا کچھ کہنا ہے. ٹھیک ہے سر لیکن اتنی دفعہ نماز پہ دھیان کو اپنے ہٹانا پڑتا ہے فوکس واپس لانے کے لیے. کچھ نہیں بھی آپ وہ کر رہے ہو لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ادھر کے خیالات ادھر کے خیالات سب کچھ اس میں آتا رہتا ہے. جب ہم اس کو واپس اپنے اس میں آتے ہیں وہی ہماری کوشش ہے. بعض کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے، بس آپ کی معلومات تک کے لیے ذرا آگے اس وقت تک کسی چیز کو نہیں پہنچا سکتے جب تک حقیقت کسی کی معلوم نہ ہو کہ کیٹیگریز نمازیوں کی جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کی نماز کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، صحابہ کرام کی نماز کی بھی قبولیت میں شک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے اللہ کو کیا کیا ہے؟ راضی کیا ہے. اس کے بعد 2 اور قسم کے نمازی ہیں. ایک وہ نمازی تھے جو نماز پڑھتے ہیں ان کا دھیان نماز میں ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے نمازی کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اور ایک وہ ہیں جس کیٹیگری میں ہم آ رہے ہیں، دھیان ادھر ادھر جاتا ہے واپس دھیان کو لاتے ہیں نماز میں، پھر چلا جاتا ہے پھر لاتے ہیں. ایسے نمازیوں کی نماز بھی انشاءاللہ ضرور ہوگی. اللہ کی رحمت سے امید ہے نا، کوشش تو کر رہے ہیں نا کہ دھیان آ جائے. رجوع تو اللہ کی طرف ہاں بس کوشش کر رہے ہیں کہ آ جائے دھیان، تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے. بس غافل نماز نہیں پڑھنی ہے. اگر ٹوٹلی غافل پڑھیں گے تو اس کے لیے اللہ نے بہت سخت وعید سنائی ہے. کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے غافل نماز جب آپ کے پاس کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی دماغ میں کام سوار ہوتا ہے، کوئی ایسی ضروری چیز ہوتی ہے تو ہاں بات بس ہوتا اسی ہے. کے لیے میں کہتا ہوں نماز پڑھنے سے پہلے جیسے انہوں نے بات کر دی آپ نے بات کی اور جو میں نے بات کی پہلے سوچ لیں اچھا میں اب کرنے کیا لگا ہوں، میں سوچوں کیا کرنے لگی ہوں، آپ سوچئے پھر نماز پڑھیں. انشاءاللہ حقیقت ہے سر یہ ہوتی ہے. آپ کرتے دیتے آپ کو آس پاس کی پھر آپ کے گھر میں چاہے کچھ بھی ہو رہا ہوگا نا آپ اس سے بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو بیگانہ کر دیتے ہیں. ہمارے لیے دعا کرو. نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا. مجاہدہ دیکھیں نا یہ جوہد مسلسل یا مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟
مشقت میں ڈالنا ہے اس کو، خود کو کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ خود بخود اسی طرح ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ سر ایک سوال تھا، آپ نے پہلے بھی بتایا تھا، مجھے تب بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ قائم کرو نماز، جیسے ہم تو نماز ادا کر رہے ہیں، ہم بچوں سے کہتے ہیں ابھی تک نہیں میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، یہ نماز ادا کرنے گئے ہیں وہ والد صاحب، لیکن نماز قائم کرو اس کی وضاحت ہم نے پہلے دے چکے ہیں، لیکن تب بھی وہ مجھے جب آگے ایکسپلین کرنے کے لیے سوچتی ہوں تو دیکھیے مجھے اس کوئی میں واضح دو جواب چیزیں، نہیں دو ملتا۔ اس میں دو چیزیں، ایک نا خواتین کی نماز اور ایک ہے مردوں کی نماز۔ خواتین کی نماز کے لیے ہے کہ آپ پانچوں وقت کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں، اس کے اپنے اصل وقت میں پڑھیں، پہلی بات ہوگی جیسے اول وقت میں۔ مردوں کے لیے صرف یہی نہیں، مردوں کے لیے کہ اس کو جا کے مسجد میں نماز جماعت سے پڑھیں۔ سر آج صبح نا دروازے بند ہونے کی آوازیں آ رہی تھی، فجر پہ گیا ہوں گے نا یہ لوگ باہر۔ تو ابھی ویسے آج کا سبق ہے اس ٹوٹلی تک اسی پہ خود آپ کو نظر ورنہ ادھر ہی پڑھ لیتے تھے نا کمروں میں۔ تو اس کا مطلب آپ کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے شوق ہیں۔ پیدا چلیے یہ آگے وہی بات ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فوائد، یہ تو سماجی فوائد ہیں کہ آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے روزانہ، پھر اگر کسی دن کوئی نہیں آتا تو بندہ پوچھتا اچھا فلاں کیوں نہیں آئے، تو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں فلاں ہیں، تو یوں یہ ہوتے ہیں۔ پھر جیسے وقتی پابندی، اگر آپ رات کو وقت پہ سوئیں گے نہیں تو آپ صبح وقت کے اوپر نماز کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے یہاں کراچی کے اندر بہت زیادہ یہ دیکھا ہے کہ رات کو سونے میں اپنے بہت سارے ساتھیوں سے بھی یہ بات بہت زیادہ ان سے سختی سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے رات کو 1-2 بجے تک جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ 1-2 بجے تک 3 بجے تک رات کو جاگتے نا، آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ جماعت سے بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ ٹائم پہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو پھر کیا زندگی کا مقصد ہے کہ جس میں آپ نے نا اصل کام ہی، جو اصل کام ہے آپ کا، آپ نے وہی نہیں کیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ٹھیک رہی تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے یا نہیں۔ اور یہاں پر نفل نماز سے جو اصل مراد ہے وہ صرف نوافل نہیں ہے، سنت کی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث میں جو کانسیپٹ ہے وہ صرف فرض کا ہے اور نفل کا ہے، ٹھیک ہے؟ سنن جو یہ بعد میں مفقہین کی، یعنی جو فقہ کی جو اس قرآن سے اصول نکالنے والے ان کی اصطلاح ہے، قرآن اور حدیث میں فرض ہے اور نفل، فرض ہے اور نفل ہے۔ 12 رکعات پہ جو 12 رکعات ہم سنن پڑھتے ہیں، 2 فجر میں، 6 ظہر میں، 2 مغرب میں، 2 عشاء میں، ان 12 رکعات، جی 12 ہیں یہ، تو ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ جو ان کو پابندی سے پڑھتا ہے اس کے لیے خوشخبری، جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو یوں جو ہے نا اسلام یا نماز یا قرآن کے اندر یہ سنت میں 2 ہی چیزیں، تو یہاں پر نوافل سے مراد صرف آپ نوافل نہیں سمجھ لیجیے، سنن بھی اس میں کیا ہیں شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پر کثرت سے نوافل بھی، سنن کے علاوہ بھی نوافل کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے کہ میرے نمازوں کی کیا حالت ہے، میں کب سے نماز کو قائم کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، یہ ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے، کوئی دوسرا کسی کے بارے میں نہیں جانتا۔ جی جس میں ہے کہ میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے تو یہ بھی صرف ان بندوں کے لیے ہوگی نا جن کی پہلے سے کامیاب نمازوں کی لسٹ آ رہی ہوگی؟ نہیں، لیکن یہ ہر ایک بندہ ہے جو نماز دیکھیں، ہاں وہ تو جو ادھر سے ختم ہو گیا وہ تو اس کی بات ہی تو نکل گئی نا، جو حساب وہاں سے خراب ہو گیا تو اس میں بھی دیکھیں، جس میں نماز ساری نمازوں کا حساب کیا جائے گا، اللہ محفوظ رکھے، ہم اس کو نہیں لا سکتے کس طریقے سے ہوگا، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل میں ڈالے بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے، ورنہ کہ ایک چیز کا وہاں پہ شروع ہو گیا نا تو ہم اپنے اعمال ہر ایک جانتا ہے اچھا طریقے سے۔ اور اگلی کیا بات ہے کہ اس کے پاس کوئی نفل نماز جماعت، چنانچہ فرض نماز کی کمی یا اس کی جو تلافی ہے وہ اس کی نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے اس کے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ سے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیے گا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ربا تو محشر کے دن مجھ سے حساب میں آسانی والا معاملہ رکھنا۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک بندے اور شرک یا کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے، تو نماز ترک کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور نماز پر قائم کرنے والا بنا دے۔ اور اس کے ساتھ دوسری ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، زکوٰۃ ادا کرو سے کرنے والے سے سب سے پہلی بات ہے، واقعتاً یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دنیا کی اور مال کی بالخصوص حرص یا لالچ یا محبت کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے اور لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسی وجہ سے نا کہ ظاہر اس کی اور زیادہ جمع کرنے کی لالچ میں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا یعنی سود والا لیا کرتے تھے، تو ان کو بھی اس سے منع کیا گیا کہ آپ سود نہ لیں بلکہ آپ کیا کریں،
زکوٰۃ دیں اپنے مال میں سے. تو احکامات فرائض کے اندر کچھ جو ہیں تقریباً یہ جو بنیادی اسلام کے اندر ہے نا تو وہ تقریباً امتوں کو وہی تھے. جیسے نماز ان کے پاس بھی تھی, ہمیں بھی ہے, روزہ بھی تھا, یہ زکوٰۃ بھی تھی, یہ ان کو بھی اسی طریقے سے حکم تھا. ہاں پتہ انداز تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے مع الراکعین, یہ دیکھ لیجئے, یہ آپ کے سوال کا بھی جواب ہے کہ نماز قائم کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اسے کیا مراد ہے؟ جماعت سے نماز پڑھو. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اس کا رکوع کا یہ بھی نکلتا ہے کہ یہودی اس وقت رکوع ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا. یہ صحیح؟ یہ تو حکم نہیں کو سیدھا سیدھا, یہ حکم جو ہم پڑھ رہے ہیں نا بنی اسرائیل کو, یہ ہمارے لیے ابھی نہیں ہے, اسے ہے ہمارے لیے بھی, لیکن اسے مخاطب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ہی ہے. But is it true, sir, کہ ان کی نمازوں میں رکوع نہیں ہوتا؟ نہیں ہے تو تبھی اللہ کہہ رہے ہیں ورکعوا مع الراکعین, یہ ان کو کہہ رہے ہیں اللہ. اس سے پہلے تھا سر یہودیوں کی بات کریں کہ وہ ان میں کہتے تھے کہ وہ رکوع نہیں کرتے. کرنا نہ ایک اللہ تعالیٰ بات ہے, لیکن نماز میں تھا تو تبھی تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورکعوا مع, یعنی وہ نہیں کرتے ہوں گے تو اس لیے اللہ نے دوبارہ نماز کے یہاں اللہ حکم دیا. یہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے کہ جیسے ہم کو ڈنڈے مارتے تھے, یوں کرو یوں کھڑے ہو گئے ایک دم حدیث ہے. تو نماز بنی, یہ جو بات ہے نا آیت یہودیوں سے ہی اللہ مخاطب ہے, بنی اسرائیل سے ہی مخاطب ہے, اور انہیں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اس مطلب کی نماز میں رکوع تھا تو تبھی کہا جا رہا ہے. اور وہ کرتے صحیح نہیں. یہ ہو سکتا ہے, یہ ضرور ہوگا کہ وہ کرتے نہیں ہوئے ہوں گے اس کے طرح سے. زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہاں یہ جملہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. سر اس وقت کی جو نماز تھی جو جس اس وقت کا بنی اسرائیل میں یہ یہی شکل ہے جو اس وقت موجود ہے. نہیں, میں نے پہلے بتایا کہ 100% حکم وہی ہے, لیکن کرنے کا دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت کیا ہو جاتی ہے. سن لیں ذرا, سن لیں, یہ فکر میں کنفیوژن ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. جس کی وجہ میں مبہم بات کیا ہے, جس دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جس کی وجہ سے مراد دنیا کی محبت ہے یہاں پر, یعنی وہ درمیان میں لیکن بریکٹ اگر میں کہوں جس دنیا کی محبت, ہاں بالکل وہ اسے لکھ دیا, تو خلاف ورزی کرتے ہیں. مع الراکعین, دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو. اس میں دوسری بات یہ کہ طبقے کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے, کون مالدار ہے غریب ہے کس درجے کا ہے, ان کے ساتھ یعنی نماز کے اندر جیسے اقبال نے فرمایا کہ صف میں کھڑے ہو گئے بندہ نماز, کون کس درجے پہ ہے, یہ دنیاوی اسباب. نماز اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں اکرام والا معزز وہی ہے جو تقوی والا ہے. اور تقوی کیسے دکھتا ہے, تقوی بظاہر کہہ سکتے ہیں کچھ اس کے اثرات نظر آتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات, 3 دفعہ فرمایا التقوی ها هنا التقوی ها هنا التقوی. تقوی کہاں پر ہے, دل, خشیت اللہ تعالیٰ کی, اللہ سے محبت, اللہ کا ڈر, گناہ سے بچنا, یہ سب تقوی ہے. ترجمہ کیجئے گا, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اگلی بات ہے أَتَأْمُرُونَ, امر سے ہے تأمرون, آت ہو گیا نا کیا, کیا تم حکم کیا, دیتے اور تأمرون تم سب حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو. اتأمرون الناس, کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر نیکی کا. با اور را ان دونوں سے 3 الفاظ بنتے ہیں. بر بر کسے کہتے ہیں نیکی, اور بر خوشی, اور بر گندم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. صرف زیر زبر پیش سے معنی کدھر سے کدھر چلے گا. ٹھیک ہے جی. وتنسون, تنسون کا اشارہ کر سکتے ہیں آپ کو, ماشاءاللہ تنسون, ٹھیک ہے, ینسا ینسون, تنسا تنسون, وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو خود کو بھول جاتے ہو. اس سے مراد یہ ہم اسباب میں دیکھ لیں گے. وانتم, اور تم سب, تتلون, تلاوت کرتے ہو, الکتابہ, کتاب کی, افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کیا تجھے کچھ سمجھ نہیں, عقل نہیں ہے آپ کو کچھ, تعقلون عقل سے ہی ہے, عین قاف اللام. افلا تعقلون, تو کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو. بر, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی بھی نیک کام, وہ کیا ہے بر. ہم نماز پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں, اللہ کو راضی. آپ قرآن سیکھ رہے ہیں, کیوں سیکھ رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنا. اور راضی کرنے کے لیے آپ کہیں گے ظاہر ہے ہم جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں ہی تو اللہ ہم سے راضی ہو. اس کی نافرمانی کرتے رہیں گے تو وہ راضی پر کیسے ہوگا. اور دوسری بات ہے جیسے اللہ کی عبادت ہے, یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی تمام چیزیں.
اور دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا یہ مستقل ایک ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کو بھی کیا کرتے رہیں, نیکی کا حکم دیتے رہیں. ایک بات اکثر مشہور اور کہی جاتی ہے کہ آپ جس بات پہ خود عمل نہیں کرتے اس کی تبلیغ کیوں کرتے ہیں دوسروں, پہلے خود تو کر لیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. تبلیغ عمل کرنا خود سے وہ علیحدہ ذمہ داری ہے اور تبلیغ کرنا وہ علیحدہ ذمہ داری ہے. لیکن سر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ تو کرتے نہیں ہو, یہ ہم نے عمل میں ختم نظر تو کرنا ہے. آتی دیکھیے نہیں ہے یہ اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ کانسیپٹ ہم نے ختم کرنا. ہاں, مفتی غالباً تقی عثمانی صاحب ایک بڑے عالم دین, انہوں نے کہا کہ میں جو عمل خود مجھ میں کم ہونا تو میں زیادہ اسی کی تبلیغ کرتا ہوں. وہ اپنے آپ کو انسان باور کرا رہا ہوتا ہے, خود سن رہا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اس کا میں آپ کو اپنا ذاتی بتاؤں, میں ظاہر جو چیزیں جس میں کلاس میں بہت زیادہ زور دیتا تھا نا, تو وہ چیزیں کبھی کبھار ظاہر انسان ہوں, کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے, تو انسان ہر ایک انسان سے گناہ غلطی ہوتی ہے, لیکن ان چیزوں کے اوپر خود مطلب میں عمل کے اوپر پابند ہو جاتا ہوں, فوکس ہو جاتا ہے نا, یہ خود بہت ہوتا ہے نا. تو یہ دراصل آپ کی اپنی بھی تذکیر ہو رہی ہوتی ہے, لیکن دعوت اپنی ایک ذمہ داری ہے اور خود کے اعمال کرنے کی الگ سے اپنی ذمہ داری ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کریں عبادات اور دعوت دیتے رہیں, یہ ہرگز نہیں کہہ رہا, لیکن اگر صرف یہی رکے رہیں کہ میں جب تک خود سارے عمل نہیں کر لوں گا میں دعوت دے دوں گا, تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ جس چیز کو محسوس کرتے ہیں آپ اس کی دعوت دیں. یہ دونوں کام ہم نے کرنے ہیں, خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف کیا کرنا ہے, بلانا ہے. اور یہ بات وہی چاہیے کہ وہ دوسروں کو تو حکم دیتے تھے لیکن خود کو بھول جاتے تھے عمل. تو یہ تنبیہ ہے, یہ یاد دہانی ہے کہ بھئی اگر آپ لوگوں کو بھی تبلیغ کر رہے ہیں تو خود بھی کیا کریں, وہ عمل کریں. اور جس بات کی آپ تبلیغ کریں اس پر عمل ضرور کیجئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی وہی بات جو میں نے کہی. ٹھیک ہے, اور وہ جانتے بھی تھے, وانتم تتلون الکتاب, اور وہ اس کتاب کو پڑھتے تھے, وہ جانتے تھے اور جانتے بوجھتے پھر وہ یہ کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے, خود عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مغضوب جو پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ کے اندر, یہ اس کا جواب ہے مغضوب کا. جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. سورہ فاتحہ پڑھ لیا تھا نا ہم نے نا, ہاں. مغضوب تو وہی جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو جس چیز کے بارے میں ہمیں علم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ کیجیے, اتأمرون الناس, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا وتنسون انفسکم, اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو, وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب, افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. استعینوا, استعینوا, استعین واحد ہے اور اس کی کیا ہوگی جمع, استعینوا. جی سارے آرڈرز آ رہے ہیں, سارا آرڈر ہے, سارے احکام میں زیادہ تر آیتوں میں یہ بھی آ رہا ہے, ملے گا. ایسی اب آگے بنی اسرائیل سے حکم, میں نے یہ دیکھیے اس لیے میں نے غالباً کل ہی ہم نے بتایا تھا سر 900 حکم ہے اور 900 نہ کرنے کا نہ کریں. عوامر اور نواہی گوئے کہ بہت زیادہ ہیں سورہ بقرہ کے اندر. ٹھیک ہے, اور ہیں کیوں, یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. آخر تو سورہ بقرہ کے اندر کیوں, اس لیے کہ اس سے پہلے مکہ کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں نا آیات جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر یہ چیزیں کم ہیں, وہاں ایمان کی بات ہے. یہاں کیا ہے, اب ظاہر مدینہ کے اندر ایک ریاست بن گئی ہے. اب ریاست کیسے چلنی ہے, کیا کچھ انہیں آپ دیکھیں گے, اگلے تمام احکامات, تمام چیزیں وہ جو کسی حد تک جن کا تعلق ریاست سے ہے یا انسانوں کی اجتماعیت سے ہے, اب وہ سارے احکامات تقریباً آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر آگے جا کے. ٹھیک ہے, آپ کو خود ملیں گے. خاندان کے جو معاملات ہیں وہ بھی اسی سورہ کے اندر, یا جو صورتیں کہاں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کے اندر چلا کر یہ تو یہی وجہ کہ آپ کیا ہو گئے, معاشرہ بن گیا آپ کا, ایک ریاست بن گئی ہے. اب اس ریاست اس معاشرے میں کیسے رہنا ہے آپ نے, یہ پر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں مقدمہ کی مناسبت سے بتاتے جا رہے ہیں. تو استعین واحد ہے اور استعینوا اس کی جمع ہے, تو تم سب مدد حاصل کرو بالصبری, سارے بولیے بالصبری اور بالصلاۃ, اور نماز کے ذریعے تم نماز اور صبر کے ذریعے کیا حاصل کرو, مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا, اور بلا شبہ ہاں سے مراد کون ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو کام ہے یہ مدد مانگنا, صبر اور صلاۃ, یہ صلاۃ جو ہے لَكَبِيرَةٌ, کبیرہ کا معنی تو بڑا ہے, لیکن یہاں پر اس کا معنی بڑا مراد نہیں ہوگا, بھاری ہے, مشکل ہے. ٹھیک ہے, لَكَبِيرَةٌ بڑی دشوار ہے, لیکن سب کے لیے نہیں, سبھی کے لیے دشوار نہیں ہے سوائے ان کے جو عاجزی کرنے والے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ,
مگر ان کے جو کیا کرتے ہیں عاجزی اختیار کرتے ہیں, جو خشوع اور جو عاجزی اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے یہ نماز سے کے ذریعے سے مدد کرنی ہے. نماز یہ بھاری نہیں ہے, ان کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے کیا ہے بھاری ہے. جی بالکل خاشعین اس کا اشارہ ہے. یہاں سے ہم ایک بات سوچ سکتے ہیں کہ جو خاشعین ہیں ان کے اوپر کہ نماز یہ بھاری نہیں ہے. تو اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں, ہم سب اپنے گھروں کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے نماز پڑھنا کوئی بھاری کام تو نہیں لگ رہا ہوتا ہمیں, یا ہماری اولادوں کو, ہمارے والدین کو, آپ کے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کو. جی میں یہ کہتی ہوں جب سے ماشاء اللہ سے یہاں سے کلاسز ہوئی ہیں, میری بیٹی ہیں تو میں سستی کرتی ہوں نماز پڑھنے سے. الحمدللہ آپ کی ماشاء اللہ سے آج نہیں تو ہم سب کو ہی صبح نماز پڑھیں. یہ اس کلاس کا اور اس کا کیا ہے چھوٹا بڑا بیٹا تو کہتا مجھے صبح اندھیرے والی نماز میں اٹھانا, جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو اس ٹائم اٹھایا کر. اور جو بڑا والا ماشاء اللہ وہ نماز پڑھتا ہے بس نہ آنا جانا ہوتا ہے, تو مغرب میں میں گھر ہوتی ہوں تو پھر وہ کہتا ہے میں جماعت کرا دوں, اتنا جماعت کرا دو. جماعت میں پھر وہ اتنی لمبی کرا دیتا ہے ماشاء اللہ فکس کر رہا ہے نا, وہ پھر اس میں چلے جاتے ہیں پیچھے بھائی کو بھی سب کو کھڑا کر کے. یہ تو کرنا قاری صاحب تو جی نہیں کر رہے ہیں. نہیں بس اچھا ماشاء تو یہ جو بات ہے نا کہ اصل میں یہ واقعتاً صرف آپ کے تو ماشاء اللہ اچھا فیڈ بیک دیا نا, لیکن یہ گھر گھر کا یہی معاملہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا, بالخصوص فجر کی نماز میں اٹھنا, عشاء کی نماز کو پڑھنا, یہ بہت دشوار واقعتاً ہمیں نظر آیا آج. سر روزانہ جو ہے نا بیلیں بجانی ہوتی ہیں, اس کا مطلب یہ چیز ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے. بس اس کا جواب آسان یہی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ٹھیک ہے, کہ جو خاشعین میں سے نہیں ہیں, خاشعین کے لیے تو نماز ان کے لیے ان کی محبوب چیز ہے, کیونکہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. 98% نہیں پڑھتے نماز, پڑھتے ہی نہیں. مسجد ہے اور کتنا بڑا محلہ ہوتا ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو, مسجد کے بالکل ساتھ رہنے والے بھی نماز, ایک تو نا نماز جماعت سے پڑھنا ہے کہ نماز پڑھنا ہی نہیں, یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. اور جب کبھی اللہ کی اطاعت میں, بہت بہترین بات ہے, مشکلات کا سامنا ہو, جب کبھی اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے, مشکلات کا سامنا ہو, تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی. اور اس لیے نماز اللہ تعالیٰ, یہ بات کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں, نماز اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر اور استقلال عطا فرماتا ہے. وہ ہے کہ صبر کی وہ جو ہمت ہے نا انسان کو, وہ عطا کرتا ہے. اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایہ خیر نہیں. یہ صبر بھی بہت بڑی نعمت ہے, اور صبر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. خالی مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر نہیں ہے, گناہوں سے بچنے پر بھی صبر ہے, اور نیکی پر قائم رہنے, نیکی کرنے پر بھی کیا ہے, صبر ہے. اور جو دوسری بات اس کے ساتھ اگلی یہ والی بات ہے, یہ نماز, تو اس کی اصل میں وجوہات کیا ہیں. کچھ تو وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, تو بس اس کو ایک عادت سی ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے. لیکن اس نماز کی حقیقت کو جان کر جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر یہ عادت نہیں رہتی. عادت اچھی بات ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ عادت بری ہے, لیکن صرف عادت سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور شعوری طور پر اللہ سے ملاقات, اللہ سے ہم کلامی والی نماز نہیں پڑھتے, تو اس کے لیے پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسی نماز پڑھنی ہے. اور یہ بات جب ہم نماز میں دیکھیں نا, باقی اختتام پہ بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں, ہم درود کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے ہیں, تشہد کے اندر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں, ہم نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں. آیا کہ ہم ان دعاؤں کو شعوری طور پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا ہم ان دعاؤں کو مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے. اب دیکھیں, جب ہم ان دعاؤں کو مانگیں گے اللہ سے, اب اللہ سے مانگ رہے ہیں نا, وہ نہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ہوگی نا استعانت, اللہ سے مدد ہوگی نا, صلاۃ کے اندر ہی ہو گئی ہے. اچھا میرے تو تشہد کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں نا, تو ابھی شاید کچھ لوگوں نے اتحیات سے تشہد ہی پڑھا ہوتا تو سلام بھی پھرا ہوتا تھا اس سے. اب اس تشہد میں تشہد کو پڑھا ہے, درود کو پڑھا ہے, دعا کو پڑھا ہے, وہ کیسے پڑھ لیے ایک دم. ان چیزوں کو نا بظاہر بھی کچھ معمولی سی لگتی ہیں کہ بس پڑھ لینا ہے, نہیں, اس کو شعوری طور پہ پڑھنا ہے. تشہد کے اندر پھر پہلے ہم اپنی تمام عبادت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھیے کیا ہم نے, آپ کسی شخص کے پاس, بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس آپ اپنے جو کام دکھا دیں تو اچھے طریقے سے پیش, دیکھیں میں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا ہوا ہے. اللہ کے سامنے ہم اپنے کام بتاتے ہیں کہ اللہ تحیات و صلوات و طیبات للہ, میرے سارے تمام عبادات کس کے لیے, تیری لیے. کیونکہ ہم اپنی عبادت کو پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے.
اور پھر نبی علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس وقت وہ دعا شعوری طور پہ کر رہے ہوتے یا نہیں کر رہے ہوتے؟ اور پھر اپنے لیے دعا کرتے ہیں السلام علینا، پھر صالحین کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان صالحین کو بھی سلامتی عطا فرما، اور پھر آخر میں جو ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسول اللہ عبدہ ورسولہ، یہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں تو کیا شعوری طور پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، پتہ نہیں ہے صلی علی محمد کا معنی کیا ہے، تو دعا وہ بات کیسے اثر رہے گی؟ کما بارکت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم، مفہوم ہی نہیں پتہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، باقی لوگوں کو نماز سکھائیں. اور نماز کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے مسلم کتنی پیاری بات ہے کہ نماز کو اس طریقے سے کریں کہ وہ شوق سے اس کام کو کریں. اور بات شاید ایک دن سبق میں گزر گئی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہی غالباً اسی سبق میں، درود والے سبق میں نہیں، جس میں ہم نے یہ گواہی دی تھی نا اذان یا درود اس کے بعد تشہد کے آخر میں، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر وہاں پر ایک بات پڑھی تھی آپ نے لائن. اس دن میں نے اس میں بات نہیں کی تھی کہ میں اللہ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کہ وہاں پہ فکرہ لکھا ہوا تھا. سوچیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے دل سے سوچیں، جواب نہیں دیجیے، بس اپنا اپنا احتساب کرتے جائیں. اگر ہم کرتے ہیں نا تو میں اکثر اس کا موازنہ کرتا ہوں جو کہ اچھا نہیں ہے. دنیاوی محبت کے ساتھ آپ اللہ کی محبت کو موازنہ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ یہ کہنا تھا موضوع ہے کہ وہ کس حد تک جائز ناجائز درست نہیں درست میں اس طرح بالکل نہیں جاتا. اگر انسان کو کسی سے دنیا میں محبت ہو جاتی ہے، اس انسان کی سب سے پہلی طلب کیا ہوتی ہے؟ میں کب نہیں، خوش بعد میں کریں گے، میں کب اپنے محبوب سے ملاقات بات کروں. بات کرنے کے لیے انسان تڑپ رہا ہوتا ہے، میں کب ملاقات کروں. نہیں، وہ دل کے اندر ایک بہت طلب ہوتی ہے یہ. اور اگر کہیں ملاقات کا موقع مل جائے نا تو لوگ گھنٹے گزر جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ دنیاوی محبت ہے. اب موازنہ کیجئے نا کہ اللہ کے ساتھ کیا ہمارا دل کبھی اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے؟ سر پھر تو ساری زندگی کی نمازیں ضائع لگ رہی ہیں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں سوچنا ہے. اللہ سے دعا کرنے کے اللہ قبول فرما. بس یہ دعا لازمی کریں گے، اللہ میں جیسی کر سکی جتنی مجھ میں استطاعت تھی اس سے پہلے کے لیے میں کہوں گا، میں اپنی استطاعت کے مطابق اللہ جتنی کر سکے ربا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما بس. اور یقین رکھیے وہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ہم نے تو اخلاصی تو پڑھی ہے نا، تو وہ قبول کرے گا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. جی، نماز تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ہم ہر وقت چلتے پھرتے ہم ذاکرین میں شامل ہو جائیں تو وہ بھی اللہ سے محبت اس سے تو مطلب اسی طرف تو میں آ رہا ہوں نا. دیکھیے پہلی بات تو کیا ہمارا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے دل میں تڑپ لگن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور پھر اگر جیسے نماز کی بات کروں میں، اللہ سے ملاقات کا موقع ملتا ہے دن میں 5 دفعہ کم از کم، وہ جو ہماری ملاقات ہوتی ہے اللہ سے، تو اس وقت اب دیکھیے جیسے میں نے دنیاوی محبت سے کہا، تو اس وقت جب انسان کو موقع ملتا ہے ہم کلام ہونے کا، تو اس وقت تو دنیا سب کو بھول چکا ہوتا ہے نا وہ انسان. تو کیا ہم اس وقت بھی دنیا کو بھولے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ بس یہ وہ ساری چیزیں جن کے اوپر ہم نے دیکھیے پرائرٹی شاید سیٹ کرنی پڑے گی ہم لوگوں کو. ہم لوگ اپنی پرائرٹی نا اپنی کاموں کو بہت بناتے ہیں. اگر جو میں ماشاء اللہ میرے ارد گرد بہت سارے ایسی خواتین موجود ہیں جو میں جن کو جانتی ہوں، ان کا ماشاء اللہ روٹین یہ ہے کہ وہ نماز سے 10 منٹ پہلے اپنی پوری تیاری کر کے جائے نماز بچھا کے وہ مصلی پہ بیٹھتی ہیں، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس اب نماز شروع ہوگی تو اس سے پہلے کے اذکار اور وہ اپنی تیاری مطلب ایک شروع کرتی ہیں. تو وہ جو کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بس اب یہاں بیٹھ کے مجھے کچھ نہیں کرنا اور مجھے دنیا کے سارے کاموں سے آزادی ہے. تو یہ جو پرائرٹیز ہے نا، وہ چیز اگر ہم کر لیں نا کہ ہم پہلی پرائرٹی اپنی نماز کو کر لیں اور کاموں کو پیچھے کر دیں نا، تو انشاءاللہ خود بخود دل میں شوق اور ولولہ خود پیدا ہوگا. یہی محبت آپ کے دل میں محبت ہوگی نا، اور ہے ہر ایک میں ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا نہیں ہے، بس دیکھیں ہے کس درجے کی. جی بس ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میں بہترین مثال آپ کو دوں نا، میں نے جو مثال کہی ہے کہ دنیا کے اندر کسی انسان کو کوئی ملاقات کا موقع ملتا ہے نا تو کتنا وقت گزر جاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے، اس چیز کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے گا. کیسے 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں اور فجر کی کیا ہو جاتی ہے، بچوں کو سلانے کے بعد اپنے آخری وقت میں جس وقت بھی وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہیں، اور وہ اللہ سے یوں محفل گفتگو ہوتی ہیں کہ کتنا وقت گزر جاتا ہے انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو آپ نے پڑھی ہے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو میرے جسم سے تیر کو نکال دیجیے گا. اس کی مثال تو آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ غزہ کے بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے آپریشن سے ہو رہے ہیں, بغیر بے ہوشی کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, سیزر ہو رہے یہاں ہیں. لگی تھی سر, اس کے یہاں دکھائی تھی, میں کس طرح نکالی. حیران رہ گیا, اتنا سا چھوٹا سا بچہ, اتنا سا معصوم بچہ بیٹھا ہوا تھا نا پتھر پہ, بس وہی کی بات کہہ رہا تھا. اب میں اس پہ بھی سلام پیش کرتا ہوں ماؤں کو اور ان کے بچوں کے صحیح بات ہے, ہماری کچھ تربیت نہیں ہے جو ماؤں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے اللہ سے, یہ جو بات ہے بار بار پڑھتے ہیں نا اللہ سے تعلق, انہوں نے یہ کیا ہے. وہ بہت معصوم بچہ تھا کہ جو بار بار بیٹھا ہوا تھا ایسے پتھر پہ. ویڈیوز بہت ساری آتی ہیں, دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یار بہت میں نے بھی دیکھی, اور بس وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بہت چھوٹا بہت چھوٹا ہے وہ. میں کتنی محبت اور تڑپ تھی, یا رب, مطلب پتہ ہی چل رہا ہے کہ محبت نظر آ رہی ہے. یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. لیکن ہم اکثر جب مشکل میں جاتے ہیں اس کے بعد جا کر اللہ سر ہم تو کس درجے پہ ہیں, ہم تو پھر اپنے آپ کو دیکھیں تو. اور یہ سب کیوں ہے, اب میں اس کا جواب دیتا ہوں, یہ سب کیوں ہے قرآن سے دوری. اگر قرآن سے تعلق ہوگا نا گھروں کے اندر, یہ جو کیوں میں کہوں گا محمود احمد صاحب اس عمر میں بھی کس وجہ سے وہ مارے کرتے ہیں, آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. میں کہوں گا وہ کشمیر سے اٹھا ہوا وہ شخص ہے, اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ آپ کے یہاں کے بچے ہدایت پر آ جائیں. لیکن اکثر دیکھیں جائے معاشرے میں یہ چیز ہے, یہ کام جب ہو جائے گا نا گھروں کے اندر قرآن کا ماحول ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو خود بخود آپ کو اپنے گھروں میں نظر آئیں گی, اپنے بچوں میں نظر آئیں گی, زندگیوں میں نظر آئیں گی. اور گھر میں کہوں گا آپ مائیں, چھوٹے بچے بھی اگر آپ کے جن کے بڑے سارے, یوں آپ گھر میں رہیں کہ آپ کو آپ کے بچوں کو دکھے کہ میری ماں اللہ کو بار بار پکارتی ہے, میری ماں بار بار ہر معاملے میں اپنے رب کو پکارتی ہے. اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں تاکہ ان کو لگے کہ میرا کوئی رب ہے جس سے میرا تعلق ہے. اور میں کبھی جب میری ماں کسی پریشانی مشکل میں ہوتی ہے تو وہ اپنے اللہ کو ہی پکارتی ہیں, تو مجھے بھی کس کو پکارنا چاہیے پھر. مطلب یہ کہیں بے شک شاید کم آپ, لیکن اس میں شعور دیں اس چیز کا, کیا آپ نے ہر حال میں پکارنا کس کو, اپنے رب کو پکارنا, اپنے اللہ کو پکارنا. لیکن گھروں کے اندر ہم اگر بچوں کے سامنے بھی اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ خود یہ چیزوں کے اندر نہیں آ سکتی ہے. تو بہت ساری وہ یہ کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو چینج کرنا ہے. سر وہ ایک قصہ تھا نا کہ وہ پہلے ایک خاتون جو ہے وہ بچوں کو کس طرح سے اللہ کی طرف راغب کرتی تھی کہ جب وہ مدرسے سے آتا تھا تو وہ جانماز بچھا کے بچے سے کہتی تھی کہ تم 2 نفل نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دیں گے. تو پھر وہ اس کے بعد جب وہ بچہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو وہ کھانا ڈھک کے پیچھے اس کے رکھ دیا کرتی تھی, اور پھر جب نماز پڑھتا تھا سلام پھیرتا تھا بچہ تو وہ اس کو پیچھے اپنے کھانا ملتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتا تھا اور اللہ کا اور اس سے بہتر شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے, تو اس کا یقین کہاں پختہ ہوتا تھا کہ مجھے رب نے دیا, میری ماں نے نہیں دیا, کیونکہ ماں نے اس کا تعلق کس سے بنایا, رب سے بنایا. آپ سبھی ماؤں سے بھی میں یہی کہوں گا, آپ اپنے بچے ہیں, آپ کے پوتے ہیں, آپ ان سب کا تعلق رب سے بنائیں. اور پھر یہ جو آج ہم مثالیں دے دے کے ان کو رش کرتے ہیں نا ان بچوں کے اوپر, فلسطین کے بچوں کے, وہ پھر میری اور آپ کے گھر میں بھی ہوگا, ہمارے بچوں کا گزر ایسے ہی ہوگا. تو یہ سبھی تب ہے کہ جب ہماری ترجیحات میں بچوں کے لیے کیا ہوگا, جنت ہوگی, ہماری منزل ہوگی, تب یہ ہوگا. تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی طور پر سچا کیا بنائے, مسلمان, حقیقی مسلمان. اور میں کیوں ایک چیز میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں, آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کلاس کے اندر بہت زیادہ, حالانکہ آپ آئے ہی اسی مقصد کے لیے قرآن سیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود میں اس میں کیوں زور دے رہا ہوں, یہی حقیقت ہے. اگر آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو حقیقت خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی دنیا کی اور ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے, میری ترجیحات کیا ہے, میں کس طور پہ زندگی گزاری ہوں, میں نے گزارنی کیسے تھی, میرے گھر کا ماحول کیسا ہے, میں نے لوگوں کو کس طرف لے کے جانا ہے, اور ہم کر کیسے رہے ہیں. اس چیز کا پھر انسان کو خود بخود کیا ہوتا چلا جاتا ہے, احساس ہوتا چلا جاتا ہے. اب ترجمہ کیجیے گا, وَاسْتَعِینُوا, اور تم مدد حاصل کرو بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. ہاں یہ ہے نا, مگر عاجزی کرنے والوں پر یہ دشوار ہے نہیں ہے. الذین, یہ ہیں عاجزی کرنے والے. الذین, وہ لوگ جو یظنون, یہ ہے یظنون, ظن یظنون, یظنون وہ یقین رکھتے ہیں, گمان رکھتے ہیں, انہم ملاقو, بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں, ربہم, ان کے رب سے. ٹھیک ہے, انہم
ملاقو، یہ اصل ملاقو نہ تھا، ملاقو ہو گئی یہاں پر ملاقو ربہم، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ الیہ راجعون، اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، راجع کی فاعل ہے، راجعون اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو نماز کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے خشوع پیدا کیجیے، اور وہ اس طرح کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو اور اللہ رب العالمین سے ملنے کو یاد رکھیں۔ یہ بات تو کتنی دفعہ کلاس میں کہہ چکا ہوں کہ روزانہ کم از کم ایک بار ضرور اپنی موت کو بھی یاد کرتے رہیں، اور روزانہ اپنی قبر کو دیکھیے، محشر کو دیکھیے، اور اسے ایک تو نا تذکیر ہوتی ہے، وہیں پہ ذرا اس طور پہ دیکھیے کہ جب سارے جنتی کل جنت میں چلے جائیں گے اور رب اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا اور اپنا دیدار نصیب کرے گا، انہم ملاقو ربہم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب کرے، اور اللہ ہمیں ہماری زندگیاں یوں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جنت کے حقدار بن جائیں اور اپنے اللہ سے ملاقات کریں، اور اپنے رب کا، اپنے اللہ کا کیا ادا کر دیں، دیدار کریں۔ جس رب کو بغیر دیکھے روزانہ جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس سے ملاقات کرتے ہیں، اور اگر یہ ملاقات ایسی ہے جب اس کے سامنے اس کو دیکھ کے ملاقات کریں گے وہ کیسی ہوگی؟ اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور زندگیاں یوں گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اصل بات یہ ہے اگر زندگی اس طرح سے نہیں گزری تو اس کے لیے بہت مشقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری زندگی یوں گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس کے رب کے دیدار کے اور اس کے ملاقات، جنتی کے لیے سب سے بڑی، سب سے بڑا مقام، یہ ساری چیزیں جنت جو پڑھ چکے ہیں نا پیچھے، نہریں ہیں، فلاں ہیں، سب کچھ ہے، سب سے بڑی جو خوش بختی یا خوش نصیبی ہوگی نا جنتی کی، وہ اللہ کا دیدار ہے، اور یہ چیز جنت الفردوس والوں کو تقریباً روزی نصیب، اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ ترجمہ کیجیے، الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم اور یہ کہ وہ الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بس اس پہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہم کسی نہ کسی وقت چلے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے اپنے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اہم نکات دیکھ لیں، نماز قائم کرو، احکام جو اللہ نے حکم دیے ہیں، زکوٰۃ ادا کرو، اور خاشعین، تواضع اور عاجزی اختیار کرو، جس بات کو حکم دیتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرو، صرف دوسروں کو حکم نہیں دو بلکہ خود بھی اس پر کیا کریں، آپ عمل کریں، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا اپنا معمول بنائے، اپنی عادت بنائے۔ اور میں یہ بات آپ کر کے دیکھیے گا، ایک تو نا نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں نا، ایک تعلق واقعتاً محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز میں اختتام پر سکون سے وہ جو دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مانگتے ہیں، اگر آپ اسی نماز کو، اسی دعا کو شعوری طور پہ صحیح طرح سے مانگتے ہیں، آپ کو خود احساس ہوتا ہے۔ آپ جو دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آپ اگر اس کو شعوری طور پہ سوچ کے مانگنے والے انداز سے پڑھتے ہیں نا، سمجھ کر، آپ کو خود وہاں پر بھی محسوس ہوتا ہے کہ کس ایک اطمینان سا محسوس ہوتا ہے، ایک تعلق سا محسوس ہوتا ہے، اور موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کیجیے، عاجزی پیدا کیجیے، عجز پیدا کیجیے، اور اللہ سے تعلق کو پیدا کیجیے۔ پھر اس کا یہ جو نتیجہ ہے، یہ پہلی جو بات یہ، وہ آخری بات کا نتیجہ پھر یہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے نماز پڑھنا خود بخود کیا ہو جائے گا، ظاہر ہے جب انسان کے سامنے اس کی موت رہے گی، اس کی آخرت رہے گی، تو وہ نماز خود بخود کیا کرے گا اس کی طرف۔ ایک ہی ایک ایسا وہ کام ہے باقی تمام فرائض میں سے جو ہمیں سحر کو روزانہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ بد نصیبی کہوں، بدقسمتی کہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج اسی کا بہت زیادہ فقدان ہے، بہت زیادہ ہے۔ مطلب میں جدھر گیا ہوں آج تک مجھے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اس پہ مجھے لوگ پابند نظر نہیں آئے۔ سر رمضانوں میں کیسے ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھ میں؟ رمضانوں کے اندر بھی بس اس پہ اللہ کا ایک خصوصی کرم ہوتا سارا ہے، وہ مہینہ ایسا ہوتا ہے، اور لیکن اس کے بعد پھر وہی پرانی یہی تو سمجھ میں آتا نا سر۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے استقامت کی دعا کیجیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس چیز کی میں تبلیغ کرتا ہوں اس پر مجھے خود بھی عمل کرنے والا بنا دے، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں جس چیز کی لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں میں خود بھی کیا کروں، اس کو اپنی زندگی میں لاؤں۔ احتساب کریں کیا ایسا ہے یا نہیں ہے،
اور پلان کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے یہ کوشش کریں آپ لوگ ایک دفعہ ضرور بے ضرور ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ قبرستان کا چکر لازمی لگایا کریں. ایک دفعہ گئی تھی لیکن اس کے بعد نہیں چاہے میرا تو بہت ہے, میں تو بار بار جاؤں. مطلب آپ کو نہیں پتا وہ میری فیلنگ جو تھی نا وہ میری بہت اچھی تھی. مجھے ایسا لگا تھا کہ حقیقت کی بات ہے جتنا سکون مجھے لگا, مجھے ڈر نہیں لگا تھا. دونوں چیزیں نا, دیکھیے آپ نے وہاں جانا ہے, دونوں چیزیں مجھے واقعی لگا تھا کہ واپس واقعی یہیں آنا ہے اور یہیں رہنا ہے, یہی گھر ہے بس. لیکن ہر ایک نے ادھر ہی جانا ہے اور یہ قیامت تک محشر تک یہ گزرگاہ ہے ہماری. اس گھاٹی سے ہم سب نے گزرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا وہ جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. کسی حد پر اللہ کا احسان ہے ہمارے پر, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے سسٹم کے ساتھ سبھی کو جوڑا ہے کہ جس میں تذکیر بہت ہوتی رہتی ہے اور قرآن سیکھنے سکھانے کا ہی سارا عمل ہے. لیکن جب اس کو معاشرے پہ دیکھتے ہیں نا, جو پہلی اس میں آغاز ہے یہ دوسروں تک پہنچانے والی بات, لیکن جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. معاشرہ بالکل اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کی انتہا پر ہے اور کسی بھی طرح اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کہیں پر بھی نہیں ہو رہی. اب میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے, تبلیغ یعنی لوگوں کو لانا ہے اس طرف. لوگوں کو لائیے کہ اللہ کے بندوں اپنے مقصد حیات کو پہچانیے, اپنی منزل کو دیکھیے, زندگی کی ترجیحات کو بدلیے اور وہ جو حقیقی منزل ہے اس کے لیے کیا کیجیے, تیاری شروع کیجیے. اسماء مختصراً دیکھتے ہیں. پہلے انفس, پر نفس کی جمع کیا ہے؟ سارے بولے نفس کی جمع انفس, کتاب کی جمع کتب, کتاب کی جمع کتب, اور کبیرہ یہ اس کا اپوزٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کبیرہ بڑا اور صغیرہ چھوٹا. افعال دیکھتے ہیں, چابیاں دہراتے ہیں. رکع کی رکوع, ٹھیک ہے. اور امرا یأمر مر, عامر مأمور امر. عقل یعقل اقل, عاقل معقول عقل. خشع یخشع اخشع, خاشع داش خشوع. رجع یرجع ارجع, راجع داش رجوع. نسیا ینسا انسا, ناسن منسی نسیان. منسی یون پڑھے گا, یا پہ پڑھتے ہیں نا, منسی یون نہیں پڑھیے. ناسن منسی یا منسی یون. جی نیکسٹ پڑھیے تلا سے. تلا یتلو اتلو, تالن متلو تلاوہ. ظن یظن ظن, ظن مظنون ظن. سر ظن کا پڑھ کے دوبارہ بتائیے گا. زنا یظن, ظن پڑھیں گے یا ظن؟ پہلے تو اس کو مخرج ہی کریے. ظن یظن ظن, کیونکہ یہاں پر کیا ہوتے ہیں دو ہے نا, یہاں پڑھ چکے ہیں نا پیچھے واللہ دونوں یہ دونوں پڑھے ہم نے. ٹھیک ہے, ظن تھوڑا سا نون پہ رکیں گے کہ وہ شد ہے. مظنون ظن. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھیے. اقامہ سے. اقام یقیم اقم, مقیم مقام اقامہ. اتا یہ ہے آتا, آتا یبی آتی, موتن موتن, موتن موتا, موتن موتا. چلیے ٹھیک ہے, ہاں دوبارہ پڑھ لیجیے. آتا سے. آتا یبی آتی, موتن موتا ایتا. جی نیکسٹ ہوگا استعانہ سے. جی استعانہ یستعین, استعین مستعین, مستعان استعانہ. استغفار کے وزن پہ نا, یہ حمزہ سین ہوتا ہے اس کے شروع میں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے لاقا. لاقا یلاقی لاقی, ملاقن ملاقن ملاقا, لقا یا لقاء, ملاقات, لقاء نا. جی یہ تھا سبق کا پہلا حصہ. آج ہم سبق میں
دوسرے سے میں اپنی دوسرا یعنی مؤنث کو پڑھیں گے. تو اس سبق میں مؤنث کے ضمائر جیسے وہ عورت یا وہ سب عورتیں وغیرہ اس کو ہم سیکھیں گے اور TPA کے ساتھ سیکھیں گے. اور مذکر کے لیے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سارے پڑھیں, سارے یک آواز ٹیبل پڑھیے. یعنی ہیا کیوں پڑھ رہے ہیں, میں مذکر کی بات کر رہی ہوں. وہ والا کھول دو بھائی, ایک نمبر یہ بن جائے. نہیں آپ کے لیے نہیں یہ صحیح ہے بس ٹھیک ہے, بڑھیا رہے اسی کو ایک دم گھٹ ہو جاتا ٹھیک ہے, اسی کو چلا دیں. ہے. اچھا جی سارے پڑھیے ذرا پھر ہوا سے ٹیبل پورا. انا لمبا نہیں کرنا. چلیے جی آج ہم اس سے پڑھیں گے مؤنث. پہلے صرف میرے ساتھ پڑھ لیں, باقی میں سمجھاؤں گا بنتا کیسے. میرے ساتھ پڑھیے. ہیا پڑھا ہوا ہے جی جی آپ کا لیفٹ ہینڈ ادھر چلا جائے گا, میرے اپوزٹ چلیے. ہیا ہننا انتی انتنا انا اور نحن پڑھا ہوا ہے. سے تو میل فیمیل کے لیے یہ جو متکلم کے صیغے یہ ایک ہی, بس صرف ہاتھ سے ہو جائے گا. اور یہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا تھا, گویا کہ آپ نے صرف یہ 3 الفاظ یاد کرنے ہیں. بہت آسان ہے. اچھا اور آسان میں کر دیتا ہوں. جہاں بھی میم ساکن ہے نا مذکر کے لیے, اس کی جب آپ نے نون مشدد لگا نہیں, نون مشدد لگا دینا بس, نون کے اوپر شد و زبر. تو ہم تھا تو ہم سے کیا ہو جائے گا ہننا, سوری ہننا. اور انتم تھا انتنا, اور تا سے مخاطب کے لیے انتا سے انتی. بس مشکل ہے ویسے. پھر پڑھیے ہیا ہننا انتی انتنا انا نحن. ہیا ہننا انتی انتنا انا نحن. ہیا ہننا انتی انتنا انا نحن. آپ پڑھیے دفعہ. ہیا ہننا انتی انتنا انا نحن. ہیا ہننا انتی انتنا انا نحن. جی ترجمہ مشکل ہوگا اس کا, ترجمہ تو آپ لوگ کو آتا ہے. چلیے آپ عربی پڑھائیں, باقی ترجمہ کریں گے. ہیا وہ عورت, ہننا وہ سب عورتیں, انتی آپ عورت, انتنا آپ سب عورتیں, انا میں عورت, نحن. ہم سب عورتیں. آج آپ فخر سے کہیے انا میں عورت. پہلے تو آپ انا میں مر پڑھ چکے ہیں نا, ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کے بعد پڑھیں گے, یہ تو تھا نا ضمائر منفصلہ شی. اسی طریقے سے جمع مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں؟ میں انگلش کی بات کر رہا ہوں. شی کی جمع کیا ہے؟ دہی ہوگی. تو مذکر کے لیے مؤنث کے لیے یعنی وہ ہے کہ پھر مؤنث کا واحد ہی ہم پڑھ سکیں گے, ٹھیک ہے. تو یو ایک ہی ہے, آپ وہ میل ہے یا مؤنث ہو, لیکن دیکھیں عربی میں کیا ہے, دونوں کو تفریق کی گئی, دونوں کے ہاں اردو کی طرح بالکل ایسے ہی. اب ہم آج اس میں جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ تھے ضمائر منفصلہ پروناؤنس. اب دوسرے جو پڑھیں گے وہ جیسے پڑھا جیسے ہر کسی کے جو ہے نا وہ مالک ملکیت کے لیے, ٹھیک ہے. تو تعلق کہتے ہیں اس کو نا, اس کا رب. تعلق والے آپ نے اپنے پڑھے تھے ہو ہم کا کم, یہ نا یہ پڑھا ہوا سارے پڑھیے ذرا یہ آواز ٹیبل. ربہ ربہم ربکا ربکم ربی ربنا. دیکھیے ایک تو اس کو ربو کا کو لمبا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ربو کا ربو کم ہوگا, ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کی جگہ پر بھی وہی کام کرنا ہے. ہو کی جگہ پر ہم ہا لگا دیں گے, ہاں بس آسان ہے. دیکھیں ربو, اب اسی کو اگر سمجھ دیں گے یہاں پر بھی تقریباً وہی کام ہو جائے گا. ربو ہو سے ربو ہا ہو گیا, یہ تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا نا. اب دیکھیے ہو کے بعد یہاں ہم نے نون مشدد لگانا تو کیا ہو جائے گا, کا کے بجائے ربو کی اور ربو. تو یہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ کر چکے ہیں. پھر پڑھیے ربو ہا ربو ہننا ربو ہا ربو ہننا ربو کی ربو کننا ربی ربنا. یہ پہلے پڑھ چکے نا جی. پھر پڑھیے ربو ہا ربو ہننا ربو کی ربو کننا. کی لمبا نہیں کرے,
ربکی ربکنا ربکی ربکنا ربکی ربکنا ربی ربنا ربی ربنا ربها ربهن ربها ربهن ربکی ربکنا ربکی ربکنا ربی ربنا. ربی ربنا آپ سمجھ مجھے پڑھا لیں عربی دو الفاظ. ربها ربهن ربها ربهن ربوکی ربوکن ربکی ربکنا ربی ربنا. ربی ربنا. آپ عربی پڑھائیں باقی سب ترجمہ کریں گے. ربها نہیں ربهن ایک ربها اس کا ربهن اس کا ربکی ربوکی ربکن آپ سب کا ربی میرا رب ربنا. ہم سب کا جی. اسی طریقے سے میں دو الفاظ جیسے آپ نے پڑھا تھا دینوہا. جی السلام علیکم. دینوہا سے ٹیبل کون بنائے گا؟ میں یہ سامنے رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے سر میں بنا دینوہا دینوہن دینوہا دینوہن دینو کی دینوکن دینو کی دینوکن دیننی دیننا دینونا. دینا. جی آپ کتاب سے بنائیے. کتابوہا کتابوہن کتابوہا کتابوہن کتابو کی کتابوکن کتابو کی کتابوکن کتابی کتابونا. کتابی کتابنا قلم. قلمها قلمهن قلموہا قلموہن قلمکی قلمکن قلمکی قلمکن قلمی قلمنا قلمی قلمنا بیت. آپ کہیے بیتوہا. جی بیتا بیتوہا. بیتها بیتهن بیتوہا بیتوہن بیتکی بیتکن بیتکی بیتکن بیتی بیتنا. بیتی بیتنا. تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی مشکل ہے نہیں نہیں. ٹھیک ہے چلیے جی الحمدللہ یہ تھا آج کا سبق. جی ماشاء اللہ آپ کو تعالیٰ دے. جزاکم اللہ خیر. چلیے جی جی تو ہماری وہ ہے نا ناقص. کون سر؟ میں 10 منٹ ایڈوانس ہوں. پتہ ہے 15 پہ کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. 11:15 پہ. سر تو اگر پڑھاتے رہے نا سر میں یہ سوچ رہی پڑھاتے تھی رہے نا ہم پڑھتے رہیں گے. ایکسپلینیشن آئی لیکن ٹائم جو ہے نا وہ وہی آ گیا. یہی تو آپ لوگوں سے میں کہوں گا. آپ لوگوں کو میں کہہ کے جا رہا ہوں. ایکسپلینیشن ہوئی لیکن بات ٹائم وہی آیا. یہ آنے سے پہلے مجھے سبق میں نے دیکھا ہوتا ہے. مجھے اس کو پیچھے کا ابھی بند کرے پانا. سر دعا کے آنے اچھا چلیے دعا کر لیتے ہیں. پھر بعد تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھ اور سکھائے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو الحمدللہ اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے. صرف اپنے کرم سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. اس میں یہ ہوتا ہے